الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح حي على الفلاح الله أكبر لا إله إلا الله۔ خواتین و حضرات، آج کا موضوع ہے قرآن کیا کہتا ہے مریم علیہ السلام کے بارے میں۔ اس موضوع سے متعلق چند آیات ترجمے کے ساتھ پڑھی جائیں گی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان رجم کیے ہوئے سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام کے ساتھ جو نہایت مہربان رحم کرنے والا ہے۔ سورہ شورى 42 کی 49 اور 50۔ للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور۔ اللہ ہی کے لیے آسمانوں اور زمین کی بادشاہت ہے، وہ جو چاہے پیدا کرتا ہے، وہ جسے چاہتا ہے مؤنث عطا کرتا ہے اور وہ جسے چاہتا ہے مذکر عطا کرتا ہے۔ او یزوجہم ذکرانا واناثا ویجعل من یشاء عقیما انہ علیم قدیر۔ یا وہ مذکر اور مؤنث کو جوڑ دیتا ہے اور وہ جسے چاہتا ہے بانجھ یعنی بے اولاد بنا دیتا ہے، بے شک وہ علم رکھنے والا، قدرت رکھنے والا ہے۔ آل عمران 3 کی 35-36۔ اذ قالت امرأة عمران رب انی نذرت لك ما في بطنی محررا فتقبل منی انک انت السمیع العلیم۔ جب عمران کی بیوی یعنی مریم کی والدہ نے کہا، اے میرے رب، بے شک میں نے جو کچھ میرے بطن میں ہے اسے آزاد کرتے ہوئے تیرے لیے وقف کیا، پس مجھ سے قبول فرما لے، بے شک تو سننے والا جاننے والا ہے۔ فلما وضعتها قالت رب انی وضعتها انثى واللہ اعلم بما وضعت وليس الذکر كالانثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم۔ بس جب اس نے اس کو جنا تو اس نے کہا، اے میرے رب، میں نے تو مؤنث کو جنا ہے، اللہ زیادہ جانتا ہے جو اس نے جنا، اور مذکر مؤنث کی طرح ہرگز نہیں ہو سکتا، اور بے شک میں نے اس کا نام مریم رکھا ہے، اور بے شک میں اس کو اور اس کی ذریت کو تیری پناہ میں دیتی ہوں شیطان رجم کیے ہوئے سے۔ الانبیاء 21 کی 89۔ وَذَكَرِيَّا إِذْ نَادَى رَبَّهُ رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَرْدًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ۔ اور جب زکریا نے اپنے رب کو ندا دی، اے میرے رب، مجھے اکیلا مت چھوڑ اور تو بہترین وارثوں میں سے ہے۔ آل عمران 3 کی 42، 43 اور 44۔ وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ۔ اور جب فرشتوں نے کہا، اے مریم، بے شک اللہ نے تجھے چن لیا اور تجھے پاک کیا اور تجھے جہانوں کی عورتوں پر چن لیا ہے۔ یا مریم اقنتی لربک واسجدی وارکعی مع الراکعین۔ اے مریم، اپنے رب کی فرما برداری کر اور سجدہ کر اور جھکنے والوں کے ساتھ جھک جا۔ ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک وما كنت لديهم اذ يلقون اقلامهم ایہم یکفل مریم وما كنت لديهم اذ یختصمون۔ وہ غیب کی خبروں میں سے ہے جس کی ہم نے تیری طرف وحی کی، اور تو ان کے پاس نہیں تھا
جب وہ اپنے قلم ڈال رہے تھے کہ مریم کی کفالت کون کرے گا، اور تو ان کے پاس نہیں تھا جب وہ جھگڑ رہے تھے۔ آل عمران 3 کی 37۔ فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب۔ پس اس کے رب نے اسے اچھی طرح قبول کیا اور اس مریم کی بڑی اچھی تربیت ہوئی، اور زکریا نے اس کی کفالت کی۔ جب بھی زکریا اس کے پاس محراب میں داخل ہوتا تو اس کے پاس رزق پاتا تھا، تو اس نے کہا اے مریم تیرے پاس یہ کیسے آیا؟ اس نے کہا یہ اللہ کے پاس سے ہے، بے شک اللہ جس کو چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے۔ آل عمران 3 کی 45 اور 47۔ اذ قالت الملائکۃ یا مریم ان اللہ یبشرک بکلمۃ منہ اسمہ المسیح عیسی ابن مریم وجیہا فی الدنیا والآخرۃ ومن المقربین۔ جب فرشتوں نے کہا اے مریم بے شک اللہ تجھے اپنے پاس سے کلمے کی بشارت دیتا ہے، اس کا نام المسیح عیسیٰ ابن مریم ہوگا، اس دنیا اور آخرت میں نمایاں ہوگا اور قرب رکھنے والوں میں سے ہوگا۔ قالت رب انا یکون لی ولد ولم یمسسنی بشر قال کذلک اللہ یخلق ما یشاء اذا قضى امرا فانما یقول له کن فیکون۔ اس نے کہا ہے میرے رب یہ کہ وہ کیسے میرے لیے بیٹا ہوگا، مجھے ہرگز بشر نے نہیں چھوا۔ کہا اسی طرح اللہ جو چاہتا ہے تخلیق کرتا ہے، جب امر پورا ہو جاتا ہے پس بے شک وہ اس کے لیے کہتا ہے ہو جا اور وہ ہو جاتا ہے۔ الاحزاب 33 کی 5۔ ادعوہم لآبائہم هو اقسط عند اللہ فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله غفورا رحيما۔ ان کو ان کے باپوں کے نام سے پکارو، وہ اللہ کے نزدیک زیادہ انصاف کی بات ہے۔ پس اگر تم ان کے باپوں کو نہیں جانتے پس وہ فیصلے میں تمہارے بھائی اور تمہارے سرپرست ہیں، اور ہرگز تمہارے اوپر گناہ نہیں جو تم اس کے ساتھ غلطی کرتے ہو، اور لیکن جو تم نے اپنے دلی ارادے سے کیا ہو، اور اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ الاسراء 17 کی 85۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا۔ اور وہ تجھ سے روح کے بارے میں سوال کرتے ہیں، کہہ دے روح میرے رب کے حکم سے ہے اور تمہیں علم نہیں دیا گیا سوائے تھوڑا۔ مریم 19 کی 16 سے 21۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ اِذِ انتبذت من اہلها مکانا شرقیا۔ اور کتاب میں مریم کو یاد کر جب اس نے اپنے اہل سے شرقی مکان پر علیحدگی اختیار کی۔ فاتخذت من دونہم حجابا فارسلنا الیہا روحنا فتمثل لها بشرا سویا۔ پس اس نے ان کے علاوہ پردہ کیا، پس ہم نے اس کی طرف اپنی روح بھیجی تو وہ اس کے لیے ٹھیک ٹھاک مثل بشر تھی۔ قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا۔ اس مریم نے کہا بے شک میں تجھ سے اپنے رب کی پناہ چاہتی ہوں اگر تو پرہیزگار ہے۔ قال انما انا رسول ربک لیہب لک غلاما زکیا۔ اس نے کہا بے شک میں تیرے رب کا رسول ہوں تاکہ تجھے ایک جواز کیا ہوا لڑکا عطا کروں۔ قالت انا یکون لی غلام ولم یمسسنی بشر ولم اک بغیا۔ اس مریم نے کہا میرے ہاں لڑکا کیوں کر ہوگا جبکہ مجھے کسی بشر نے نہیں چھوا اور نہ ہی میں بدکار ہوں۔ قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان امرا مقضيا۔ اس نے کہا ایسا ہی ہوگا، تیرے رب نے کہا کہ یہ مجھ پر آسان ہے، اور تاکہ ہم اس عیسیٰ کو
لوگوں کے لیے ایک نشانی اور اپنے پاس سے رحمت بنا دیں، اور یہ امر پورا ہوا۔ الانبیاء 21 کی 91۔ والتی احصنت فرجہا فنفخنا فیہا من روحنا وجعلناہا وابنہا آیۃ للعالمین۔ اور اس مریم نے اپنی شرم گاہ کی حفاظت کی، پس ہم نے اس میں اپنی روح پھونک دی، اور ہم نے اس مریم کو اور اس کے بیٹے عیسیٰ کو جہان والوں کے لیے نشانی بنا دیا۔ التحریم 66 کی 12۔ ومریم ابنت عمران التي احصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين۔ اور مریم بنت عمران جس نے اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی، بس ہم نے اس میں اپنی روح پھونک دی، اور اس نے اپنے رب کے کلمات اور اس کی کتابوں کی تصدیق کی، اور وہ فرما برداروں میں سے تھی۔ مریم 19 کی 22 سے 28۔ فحملته فانتبذت به مكانا قصيا، پس اس مریم نے اس کو اٹھا لیا اور اس کے ساتھ ایک دور مقام پر چلی گئی۔ فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا، پس پیدائش کا درد اس کو ایک کھجور کے درخت کے تنے کے تک لے آیا۔ اس نے کہا اے کاش میں اس سے قبل ہی مر گئی ہوتی اور بھولی ہوئی ہو گئی ہوتی۔ فناداها من تحتها الا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا، اس روح نے اسے اس کے نیچے سے پکارا کہ تو غم زدہ نہ ہو، تحقیق تیرے رب نے تیرے ماتحت گزر بسر بنا دیا۔ وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطُ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا، اور کھجور کے درخت کے تنے کو پکڑ کر اپنی طرف ہلا، تجھ پر تازہ پکی ہوئی کھجوریں گریں گی۔ فَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنًا فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنسِيًّا، پس کھا پکی ہوئی کھجوریں اور پی چشمے سے، اور اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کر، پس اگر تو کسی بھی بشر کو دیکھے پس تو کہہ میں روزہ رحمان کے لیے وقف کرتی ہوں، پس آج میں کسی انسان سے ہرگز بات چیت نہیں کروں گی۔ فَأَتَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُهُ قَالُوا يَا مَرْيَمُ لَقَدْ جِئْتِ شَيْئًا فَرِيًّا، پس وہ اس کو اٹھائے ہوئے اس کے ساتھ اپنی قوم کے پاس آئی، انہوں نے کہا اے مریم بے شک تو گھڑی ہوئی شے کے ساتھ آئی ہے۔ یا اخت ہارون ما كان ابوك امرأ سوء وما كانت امك بغيا، اے ہارون کی بہن نہ تو تیرا باپ برا آدمی تھا اور نہ ہی تیری ماں غلط تھی۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، کہہ دے وہ اللہ واحد ہے، اللہ ہمیشگی والا ہے، نہ اس نے کسی کو جنا اور نہ ہی وہ خود کسی سے جنا گیا، اور اس کا کوئی ہمسر نہیں ہے۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم۔ اللہ ہے سوائے اس کے کوئی خدا نہیں، زندہ قائم رہنے والا ہے، اس کو اونگ اور نیند نہیں پکڑتی، اسی کے لیے ہے جو کوئی آسمانوں اور زمین میں ہے۔ اس کے نزدیک کون ہے جو سوائے اس کی اجازت کے شفاعت کر سکے؟ وہ جانتا ہے جو اس کے سامنے ہے اور جو اس کے پیچھے ہے، اور وہ اس کے علم میں سے کسی شے کا احاطہ نہیں کر سکتے سوائے جو وہ چاہے۔
اس کی کرسی آسمانوں اور زمین سے وسیع ہے اور ان کی حفاظت کرنے میں وہ نہیں تھکتا، اور وہی اعلیٰ عظمت والا ہے۔ اللہ لا الہ الا ہو وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون عالم الغیب والشہادۃ العزیز الحکیم۔ اللہ ہے، کوئی خدا نہیں سوائے اس کے، اور ایمان والوں کو اللہ ہی پر توکل کرنا چاہیے۔ غیب اور گواہی کا جاننے والا ہے، زبردست حکمت والا ہے۔ ونادى نوح ربه فقال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين۔ اور نوح نے اپنے رب کو پکارا، کہا ہے میرے رب، بے شک میرا بیٹا میرے اہل سے ہے، اور بے شک تیرا وعدہ سچا ہے، اور تو حکم کرنے والوں میں بہترین حکم کرنے والا ہے۔ قال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي أَكُنْ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اس نے کہا ہے میرے رب، بے شک میں پناہ مانگتا ہوں تیری، یہ کہ میں تجھ سے سوال کروں جس کا مجھے ہرگز علم نہ ہو، اور اگر تو نے میری بخشش نہ کی اور مجھ پر رحم نہ کیا تو میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤں گا۔ قال نوح رب إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارا۔ نوح نے کہا ہے میرے رب، بے شک انہوں نے میری نافرمانی کی ہے، اور انہوں نے ایسے شخص کی پیروی کی جس کے مال و اولاد نے اس کے خسارے میں ہی اضافہ کیا۔ فدعا ربہ انی مغلوب فانتصر، پس اس نے اپنے رب کو پکارا کہ بے شک میں مغلوب ہو گیا، تو میری مدد فرما۔ وقال نوح رب لا تذر على الارض من الكافرین دیارا۔ اور نوح نے کہا ہے میرے رب، روئے زمین پر کسی کافر کو آباد رہنے والا نہ چھوڑ۔ انک ان تذرہم یضلوا عبادک ولا یلدوا الا فاجرا کفارا۔ تحقیق اگر تو نے انہیں چھوڑ دیا تو وہ تیرے بندوں کو گمراہ کریں گے، اور سوائے کافر و فاجر کے وہ کسی کو جنم نہیں دیں گے۔ رب اغفر لی ولوالدی ولمن دخل بیتی مؤمنا وللمؤمنین والمؤمنات ولا تزد الظالمین الا تبارا۔ اے میرے رب، میری بخشش کر دے اور میرے والدین کی بخشش کر دے، اور جو کوئی میرے گھر میں ایمان والا ہو کر داخل ہوا، اور مومن مردوں اور مومن عورتوں کی بخشش کر دے، اور تو نہیں بڑھا ظالموں کو سوائے تباہی کے۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا۔ اے ہمارے رب، ہماری ازواج اور ہماری ذریت کو ہمارے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک قرار دے، اور ہمیں متقیوں کا امام بنا دے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون۔ پاک ہے تیرا رب، عزت والا ہے رب اس کے بارے میں جو وہ صفات بیان کرتے ہیں۔ وسلام علی المرسلین، اور سلامتی ہو رسولوں پر۔ والحمد للہ رب العالمین، اور تمام تعریف جہانوں کے رب کے لیے ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح قد قامت الصلاۃ قد قامت الصلاۃ۔ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ۔ اللہ اکبر۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ إذ قالت امرأة عمران رب إني
إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.